دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال خوش اسلوبی سے مکمل ہوئے۔ پیچھے دیکھیں تو 2 حکومتوں کا شکریہ، جی 2 مختلف حکومتوں کا شکریہ، اور سپریم کورٹ کا بھی بہت شکریہ، آنریبل سپریم کورٹ کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن یہ جو 2 سال ہیں یہ ہمارے لیے ان میں بہت بڑے چیلنجز تھے جو ہم نے ان کو ریزالو کیا، اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ڈیلی چیلنج نظر آتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو سیف، ایفیشینٹ اور کمفرٹ دینی ہے۔ روزانہ 1,40,000 پیسنجرز کو ہم نے موو کرنا ہے۔ اللہ کی کرم سے 2 سال میں کوئی حادثہ نہیں ہوا، اور ہم اس چیز کو، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کو ہم باریک نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کام ہے، جو اکوپمنٹ ہے، اس کو اس طرح مینٹین کیا جائے کہ کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں یہ اللہ کی خاص مدد ہوئی کہ اور حکومتوں نے بھی بڑا ساتھ دیا، انہوں نے ہمیں سبسڈی دی اس کو چلانے کے لیے۔ پہلی حکومت نے اس کو سیٹ اپ کر دیا، دوسری حکومت نے سبسڈی دی، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے 2 سال گزرے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان میں ہم نے اپنا پروجیکٹ پرفیکٹ کر لیا، اور اب ہم آگے چلیں گے، اور پھر 1 سال بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے، اور انشاءاللہ اس وقت کی اسٹیٹسٹکس دیں گے۔ اور یہ اچھی تقریب ہے کہ اس میں ہر سال یہ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال کیا ہوا، کوئی خاموشی سے تو نہیں کر رہے۔ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پبلک پروجیکٹ ہے، تو اس لیے اس کے جو اسٹیٹسٹکس ہے، شماریات ہے، وہ آنی چاہیے میڈیا پہ۔ تو آج وہ آپ نے ریکارڈ کر لی ہوگی، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنا پیسنجرز کا فرق رہا ہے، اور انکم کا یا اس میں جی دیکھیں کتنا فرق ہے دیکھیں ایکسپینسز کا؟ جب ہم پچھلے سال یہ تقریب کر رہے تھے تو بتایا گیا تھا کہ 2 کروڑ لوگ موو ہوئے ہیں۔ اس سال بتایا گیا کہ 3 کروڑ لوگ موو ہوئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی ہم اور بھی اضافہ کریں گے۔ ہم کچھ فیچرز لا رہے ہیں جس کو عنقریب کیبنٹ، جو گورنمنٹ آف پنجاب کی کیبنٹ ہے وہ اپروو کر دے گی، جو فیئر کے ریلیٹڈ ہے، جس میں ڈسٹنس بیس فیئر بھی ہے، جس میں آسانیاں ہیں، ان میں بزرگوں کے لیے آسانیاں ہیں، ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں ہیں، عورتوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو ہم یہ آگے والے اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرف کہ اب کیونکہ یہ انہوں نے یہ سنبھال لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ٹھیک سنبھال رہے ہیں، تو اب ہم اس کی امپروومنٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم وہ ایسپیکٹس کو اب امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ، جس سے پیسنجرز اور بڑھیں گے، اور رائڈرشپ اور بڑھے گی، اور ان کو مزید کمفرٹ بھی دی جائے گی، اور چھوٹے چھوٹے ایشوز ریزالو ہوں گے جو لوگوں کی ڈیلی ٹرینز میں نظر آتے ہیں۔ تو اب ہماری اب ادھر آ سکتی ہے۔ پہلے 2 سالوں میں ہم صرف پرفارمنس کو دیکھ رہے تھے ایز جنرل۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ کچھ احتجاج پروٹیسٹ کی وجہ سے کووڈ میں ٹرین بند بھی رہی، کچھ سامان وغیرہ نقصان بھی ہوا، تو کتنا لاس ہوا ہے، اور دوسرا انکم اور ایکسپینس کا کتنا ڈفرینس رہ گیا؟ دیکھیں اورنج لائن جو ہے، میں نے تو یہ شروع میں بتاتے تھے کہ بڑے ہائی سبسڈی پروجیکٹ ہے یہ۔ اس میں صرف 1 سال کا جو بجلی کا بل ہے وہ 1,40 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس میں ہم جو سبسڈی دے رہے ہیں تقریباً 6 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں 1 سال کی، میں سالانہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایکسپینسو پروجیکٹ ہے، لیکن کیونکہ اب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو گئی ہے اور اب یہ سسٹم آ گیا، اب ہم اور بنائیں گے۔ انڈیا نے بھی بنائی ہیں، وہ تو نہیں رکے، ہم بھی نہیں رکیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح مینز آئیں گے، اب فیڈرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے KCR کو بھی بنانے کا اسی پیٹرن پہ۔ انشاءاللہ یہ چیزیں بڑھیں گی، لیکن جو آپ کا جو مین سوال ہے وہ ہے ریگارڈنگ نقصان وغیرہ کا؟ نقصان کا، تو وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت ایک احتجاج تھا اور وہ ہمارے پیکج 2 کو افیکٹ کر رہا تھا، تو ٹرین بند کرنی پڑی۔ اب ظاہر ہے اسٹیشن پہ لوگ آ جائیں، وہ آپ کو چلانے نہ دیں، یہ پرانی بات ہے۔ بہرحال اس کو اس وقت ہینڈل کر لیا گیا تھا ود دی ہیلپ آف پولیس۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈیمیج ہوا، لیکن وہ ڈیمیج الیکٹرانکس تک تھا. ایک چیز میں واضح کر دوں، جو ہمارے کرٹیکل اکوپمنٹ ہے جو چائنا سے آیا ہے، جو دستیاب بھی چائنا میں ہے، وہ بچ گیا تھا، اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوئی. جس میں سگنلنگ اکوپمنٹ تھا، فائر فائٹنگ اکوپمنٹ تھا، کچھ اور بلڈنگ ایکسیس سسٹم کا اکوپمنٹ تھا، وہ جو کمپیوٹرائزڈ اکوپمنٹ تھا وہ بچ گیا. جو سی سی ٹی وی اور اس طرح کی چیزوں میں ڈیمیج ہوا تو آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں پاکستان میں اویلیبل ہیں، پھر ہم نے ان کو ریپلیس کرنے کے آرڈر دے دیے. کچھ انشورنس بھی ہے، ہم انشورڈ بھی ہیں، تو ابھی اس کا تخمینہ آ جائے گا، لیکن پارٹس ریپلیس ہو رہے ہیں. چیزیں ہماری چوری بھی ہو گئی تقریباً 2 کروڑ جو سیکورٹی کا ایشو تھا جو بند رہی کووڈ میں، سامان کچھ چوری ہوا ہے. نہیں، اورنج لائن پہ اتنی چوری نہیں ہوئی. کچھ تاریں وغیرہ چوری ہوئی تھی، جس کا کوئی تخمینہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے اس وقت. چوری پاکستان میں ایک فنومینا ہے جس کو ہم نے شروع میں ہی اپنے سسٹمز میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے، تو ہم نے سی سی ٹی وی سسٹم بڑے ایفیکٹو لگائے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہماری جو کوریج ہے وہ تقریباً ہر ایک کونے، ہر ایک کمرے تک چلی جاتی ہے. سو یہ سی سی ٹی وی ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے. تو اس سے ہم نے اورنج لائن میں چوری کو کافی کرٹیل کیا ہوا ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے کہ بالکل نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ قابل ذکر نہیں. پچھلے دنوں کوئی ایسی آپ کی رپورٹ آئی ہے جس میں اورنج لائن ٹرین کی وائبریشن سے اس کے اپنے ہی اسٹرکچر کو کوئی نقصان پہنچنے کی بات تھی؟ دیکھیں، پہلا پروجیکٹ ہے پاکستان کا، اس کے سول ورکس ایل ڈی اے نے کروائے ہیں، ان کے کنٹریکٹرز نے کیے ہیں. اس کے الیکٹریکل اینڈ میکینیکل ورکس جو ہیں وہ چائنا نے کیے ہیں، ٹریک چائنا نے بچھایا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ واضح کر دینا چاہیے کہ ایک انٹرفیس ہے دونوں اداروں میں، اور ڈیفیکٹ لائبلٹی بھی ہے. ابھی ڈیفیکٹ لائبلٹی ختم نہیں ہوئی. ڈیفیکٹ لائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ نہیں ایکسپینس دینا، سسٹم چلتے رہنا چاہیے اور ڈیفیکٹس ریزالو ہونے چاہیے. کوئی اگر اس وقت میڈیا میں ذکر ہوا ہے کہ کہیں وائبریشن بڑھی ہیں، وہ ہم نے ایل ڈی اے کو کہا اس کو دیکھو، نیسپاک کو بھی کہا اس کو دیکھو، ہم ان کو بلائیں گے، اس پہ ایک میٹنگ بھی ہوئے گی. ابھی یہ فریش ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، اس پہ ایک میٹنگ ہونے والی ہے اور ہم اس کو اس کے تہہ تک پہنچیں گے کہ بات کیا ہے. وائبریشنز جو ہے ان کو میجر بھی کیا جائے گا. یہ تو ابھی کسی نے صرف کہا ہے کہ وائبریشن، کسی نے میجر نہیں کی. اب ہم میجر بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے زیادہ ہے. تو اس چیلنج کو بھی دیکھ لیں گے. کیونکہ پوری لائن ابھی تک خراب پڑی ہے، وہ ابھی تک سیوریج نہیں ہو سکا اس کا. سیوریج کے لیے ہم رسپانسبل نہیں ہیں. آپ واسا سے یہ پوچھیں، یہ سوال واسا کو پڑے. تھینک یو.